لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے یہاں ہم سب کو دین کے فہم، دین کی سمجھ کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اور دعوت کے انداز کے لیے اور اس کے متعلق کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ وقت انسان کا بہت قیمتی ہے اور یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات اور آپ کے استاد المکرم حضرت مولانا مفتی محمد جاسم فاروقی صاحب دامت برکاتہم کہ اس گزرتے ہوئے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنانے کا موقع ملا ہے۔ اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرصت کے لمحات ہمارے نہایت ہی قیمتی بنا دیے ہیں۔ آج اس کورس کا اختتام ہے۔ کوئی کام اگر شروع ہو تو خیر و عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام پر مزید انعام ہوتا ہے۔ تو جو کام آپ حضرات نے شروع کیا اور حضرت جی نے شروع کروایا الحمدللہ خیر و عافیت سے پورا ہوا اور اس پہ بہت زیادہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے کہہ لیں کہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت غیر مترکبہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا یہ کورس فن خطابت کورس تھا اور الحمدللہ یہ کورس مکمل ہوا۔ آپ حضرات نے آئندہ اپنی پوری زندگی انشاءاللہ تعالی خطابت کرنی ہے اور اس فن کو جیسا کہ آپ حضرات نے سیکھا ہے آگے عملی زندگی میں بروئے کار لانا ہے۔ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خوف خدا، خدا ترسی، رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرنا، تقوی، پرہیزگاری یہ علماء کرام کا شیوا ہے۔ آپ حضرات پوری زندگی خطابت کریں گے، بیانات کریں گے اور امت مسلمہ آپ سے مستفید ہوگی۔ وہ کون سی بنیادی ایسی باتیں ہیں جن کو خیال رکھیں اور جن کو اپنائیں تو ہمارا خطاب اور ہمارا بیان قیمتی سے قیمتی بن جائے اور عوام اس سے فائدہ اٹھانے والی بن جائے۔ چند باتیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک چیز، پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے منصب کو پہچانیں کہ عالم دین یہ اللہ رب العزت کا نمائندہ ہوتا ہے، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے
اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کا نمائندہ ہے۔ پہلے اگر اپنی شخصیت کو پہچان لیں گے اور اپنی عظمت کو پہچان لیں گے تو کام کرنے میں انشاءاللہ تعالی مزہ بھی آئے گا اور کام میں برکت بھی عطا ہوگی۔ بسا اوقات آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا یا اپنے کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا منصب بھی بہت اعلیٰ ہے اور آگے جا کے جو کام کرنا ہے یہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ زمانے کے حالات سے اور مختلف طرح کے افراد سے متاثر نہیں ہونا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا مستقبل کیا ہے، بس یہی نماز پڑھائی اور جمعہ پڑھایا اور یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم منصب ہے اور سب سے بڑا کام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، اگر ہم ابھی علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم مدرسے میں خود نہیں آئے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں کتنی بار نظر رحمت سے دیکھا ہے اور مستقبل میں اپنے دین کا نمائندہ منتخب کیا ہے۔ در حقیقت مستقبل میں دین کی نمائندگی آپ حضرات کے ہاتھ میں ہے اور عالم دین اللہ رب العزت کا اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نمائندہ ہے۔ تو پہلے اپنے منصب کو سامنے رکھیں اور اپنے کام کی اہمیت کو سامنے رکھیں کہ انبیاء نے اب آنا نہیں ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا کے اندر نبوت سے بڑھ کر الوہیت کے بعد کوئی منصب نہیں ہے۔ اب نبی تو آنا نہیں ہے، اس کے بعد اگر کوئی منصب ہے تو وہ عالم ہونا ہے، تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ اپنے منصب کا ضرور خیال کریں، ارد گرد کے حالات سے متاثر نہ ہوں اور اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے امانتاً اور دیانتاً آپ اپنے مقصد پر باہمت ہو کر تسلسل کے ساتھ چلے۔ بسا اوقات آدمی کسی جگہ پر جمعہ پڑھاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے وظیفہ بہت کم ملتا ہے یا ملتا نہیں ہے، ہمت نہ ہارے، وظیفہ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ نہ ہو، اور جو اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے اس کی روزی اللہ پاک کے ذمہ کیوں نہ ہوگی، اس سے پریشان نہ ہو۔ پھر آگے آپ نے کام کرنا ہے۔ ہمارا یہ کورس فن خطابت کورس ہے، اس لیے کہیں بھی ہم نے کام کرنا ہے، کہیں بھی ہم نے بیان کرنا ہے، اس سے پہلے جو پہلا کام کرنے کا ہے جی وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔ اگر ہم بیان بہت اچھا کر لیتے ہیں، خطاب بہت اچھا کرنا جانتے ہیں، لیکن نیت درست نہیں ہے تو اس کا بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے دین کو پھیلانے کی غرض سے، دین کو سمجھانے کی غرض سے یہ کام کریں۔ جب مقصود اللہ پاک کی رضا ہوگی پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی شخصیات کو چار چاند لگا دیں گے۔ نیت کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر خطابت سے مقصد ہے کہ میری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، لوگ کہیں کہ بہت بڑا خطیب ہے، لوگ کہیں نکات بہت بیان کرتا ہے، لوگ کہیں کہ علم بہت ہے اس کے پاس، تو لوگ تو کہہ لیں گے، لیکن اگر ایسا ہے کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہی کہلوانا چاہتے ہیں
تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں ہمارے لیے سب کچھ تب ہوگا جب اللہ کی رضا مقصد ہوگی۔ اپنی نیت کو درست کریں۔ نمبر 2، دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ حضرات موضوع کا انتخاب کس طرح کریں۔ کہیں بھی آپ حضرات نے بیان کرنا ہے تو موضوع کا انتخاب کس طرح کریں۔ اس کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں۔ جس جگہ پر آپ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا موجود ہیں، پہلے دیکھیں عوام کی ضرورت کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے، ارد گرد کے حالات کیا ہیں۔ جو عوام آپ سے سننا چاہتی ہو اور جو ارد گرد کے حالات اور وقت کا تقاضا ہو، آپ اس کے مطابق بات کریں گے تو آپ کی بات مؤثر ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنی بات کو حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق بیان نہیں کرتے تو آپ کی بات مؤثر نہیں ہوگی اور اس کا سامعین پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کے بات سننے والے دن بدن بڑھیں گے نہیں بلکہ کم ہوں گے۔ موقع کی مناسبت سے بات کریں۔ اب دیکھیں نا جی، موقع تو خوشی کا ہے، کسی نے آپ کو بلایا ہے بیان کے لیے تو خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر آپ جو ہے بیان فکر آخرت پہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں فکر آخرت تو ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن آپ موت یاد دلا رہے ہیں، ہاں جی، کہ ہم سب نے مرنا ہے، اور دولہا بیچارہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ تو زندگی کی امیدیں لے کے بیٹھا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا موقع فوتگی کا ہو تو وہاں پر شادی کے فضائل بیان کرنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ وہ فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ لوگ کہیں گے اس کو پتہ ہی نہیں کہ موقع کیا ہے بات کرنے کا۔ تو موقع کی مناسبت سے بات کریں۔ نمبر 2، عنوان کا انتخاب آپ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ مجھے اس موضوع پر شرح صدر بھی ہے کہ نہیں، میں شرح صدر کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ نہیں اس موضوع پر۔ اگر آپ کا اس عنوان پہ شرح صدر ہے پھر آپ اس عنوان پہ گفتگو کریں۔ اگر آپ کا شرح صدر نہیں ہے تو اس عنوان کا انتخاب نہ کریں، آپ کو نقصان ہوگا۔ شرح صدر ہوگا تو آپ دوسروں کو سمجھا سکیں گے، اگر شرح صدر نہیں ہے تو دوسروں کو نہیں سمجھا سکیں گے۔ عموماً آج کل یہ بات چلی ہے ہمارے معاشرے میں، نیٹ پر یہ بات ہے، کہتے ہیں فلاں عالم نے گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر دی۔ یہ گستاخی نہیں ہوتی، عموماً عالم دین اور گستاخی کرے عموماً کم ہوتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات عالم دین بیان کے لیے کسی ایسے موضوع کا انتخاب کرتا ہے جس پہ اس کو خود شرح صدر نہیں ہوتا، اور پھر جب اس کو سمجھانے لگتا ہے تو اس کی تعبیرات صحیح اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو الفاظ اور تعبیر صحیح طرح کر نہیں سکتا، اور بات کچھ کہنی ہوتی ہے اور کچھ کہہ دیتا ہے، تو بات فائدے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور بیچارہ آیا ہوتا ہے ثواب کے جذبے سے، گستاخ اٹھ کے ممبر سے جاتا ہے۔ اس لیے بے ادبی اور گستاخی عموماً مزاج نہیں ہے امت مسلمہ کا، نہ کسی عالم دین کی یہ شان ہے۔ یہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فلاں عالم نے فلاں موقع پر فلاں بات غلط کر دی، فلاں کر دی، بیچارہ اپنی بات کو سمجھا نہیں سکا۔ تو یہاں یہ جو کورس ہے اس میں الحمدللہ آپ حضرات کو یہی بات بنیادی بتائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کیسے کرنا ہے۔ تو آپ جب موضوع کا انتخاب کریں پہلے یہ سوچیں کیا مجھے اس موضوع پر شرح صدر ہے۔ شرح صدر ہونے کا مطلب یہ کہ اس موضوع کے متعلق جتنی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اور جتنے پوائنٹ چھیڑنا چاہتا ہوں وہ سارے پوائنٹ میں ان پہ سیر حاصل گفتگو شریعت کے تقاضے کے مطابق اور سامعین کے فہم کے مطابق کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو پھر اس موضوع کو چھیڑے۔ اگلی چیز جو تیسری چیز ضروری ہے، بیان کرنے کے لیے آپ جائیں، جمعے کا خطاب کریں، کوئی اور کرے، تو جب موضوع کا انتخاب کرے اس سے پہلے عموماً استخارہ کر لیا کریں کہ میں اب جمعے کا موقع آ رہا ہے، آج اپنا جمعرات کل کو جمعہ ہے، 20 تاریخ کا جمعہ ہے، تو ان دنوں میں کون سا موضوع صحیح رہے گا۔ تو
استخارہ کرے۔ استخارہ کا مطلب اپنے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا کہ یا اللہ میرا علم بھی ناقص ہے، یا اللہ میرے ارد گرد کے جو معاملات ہیں میں نہیں جانتا لوگ کیسی بات کو زیادہ پسند کریں اور کس چیز کی زیادہ ضرورت ہو، یا اللہ جو بات حق ہے اور جس کی ضرورت ہے سب بیان کرنے کی، اللہ میرے دل میں ڈال دے اس موضوع کا انتخاب کہ میں کل کو کیا جو ہے وہ بیان کروں عوام کو۔ استخارہ کر لیں، اللہ پاک جو آپ حضرات کے دل میں ڈالے، صبح کو زیادہ رجحان اس طرف ہو تو پھر اس موضوع پہ آپ بات کریں۔ اللہ رب العزت کی مدد، اللہ پاک کی تائید، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ استخارہ سے رب تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، اگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہمارے سامعین وقتی طور پہ ہماری بات پر سبحان اللہ کہیں، ہماری بات پہ ماشاء اللہ کہیں، لیکن گھر جا کر جب سوچے تو ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہماری آج مولانا صاحب نے کیا بیان کیا ہے، سوائے سبحان اللہ کے الوانے کے اور ماشاء اللہ کے الوانے کے اور کچھ نہیں۔ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ تو کہنا چاہیے، اور یہ آدمی اکیلے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے لوگوں، اور بات آپ خود ایسی کریں کہ لوگ خود کہیں سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہلوانا ہے، ہاں کہو سبحان اللہ، ہاں جی کہا سبحان اللہ جی، اور اونچی کہو سبحان اللہ، اور کہہ دیا، ہاتھ ہلا کے کہو سبحان اللہ، یہ بھی کہہ دیا۔ اب جب یہ ہاتھ اٹھوا کے اور ٹانگ اٹھوا کے سبحان اللہ کہنا ہے نا جی، تو یہ تو میں عرض کرتا ہوں بات ایسی کرے کہ بندے کے دل سے خود سبحان اللہ نکلے۔ سبحان اللہ، بہت تو موضوع جو ہے یہ اللہ پاک سے تائید حاصل کریں، اللہ پاک کی ذات اقدس سے مدد حاصل کریں، پھر انشاءاللہ جب آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو اللہ پاک کی مدد آئے گی، اور بسا اوقات وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں کبھی نہ آئی ہوں گی اس موضوع کے متعلق اللہ پاک ڈال دیں گے، اور سامعین کو اتنا بھرپور فائدہ ہوگا کہ آپ خود اس کی خوشی محسوس کریں گے آج میں نے بیان بڑا اچھا کیا۔ اللہ پاک کی مدد، داعی جو ہوتا ہے وہ داعی اللہ ہے تو رجوع اللہ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تو استخارہ رجوع اللہ کی ایک صورت ہے۔ میں عرض کروں میرا اپنا یہ معمول ہے، میں کہیں بیان کرنے کے لیے جاتا نا پہلے میں استخارہ کرتا ہوں، اور استخارے کے بعد میں عموماً 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بھی پڑھتا ہوں۔ یا اللہ میں محتاج ہوں، مجھے نہیں پتہ میں نے کیا گفتگو کرنی ہے، اور وہ موقع کی مناسبت سے ہو، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، لوگ کہیں واقعی یہاں اتنی دیر بیٹھنے کا دن نہیں فائدہ ہوا ہے، یا اللہ کوئی موضوع میرے دل میں ایسا ڈال دے جو وقت اور حالات اور سامعین کے ذہن کے مطابق ہو، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ میرا اپنا یہ معمول ہے۔ داعی جو ہے، داعی کو چاہیے رجوع اللہ کے بغیر بات نہ کرے۔ ایک تو ہے اپنا مطالعہ بڑھائے، یہ تو ہم نے بڑھانا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم مطالعہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، خوب مطالعے کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر آپ بات کریں گے آپ کے سامعین پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہے آپ کی کہ فرعون کو جا کے دعوت دو، سرکش آدمی ہے، خدائی کا دعوت دار ہے، توحید کا بھی منکر ہے، لوگوں کو شرک پہ لگا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے پیغمبر ہیں اور رب تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں، تو پھر اس بات کا اثر کیوں نہ ہوگا؟ یقیناً ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری۔ کوئی بھی موضوع ہے اس سے پہلے اللہ پاک سے انشراح صدر کی دعا مانگے، اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ پھر کوئی دیکھیں، جب تک عام طور پر ایسا ہوتا ہے خطیب نے کہیں بیان کرنے جانا ہو جلسے پہ، تو جب تک بیان ہو نہیں جاتا تو اس وقت تک ذہن بسا اوقات پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج میں گفتگو کیسی کر سکوں کہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو کہ نقصان دہ ہو۔ تو ویسر لی امری، یہ اللہ پاک سے دعا کرے، یا اللہ یہ میرا معاملہ، میں نے آج جمعے کا بیان کرنا ہے، جو لوگ پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے آج آئیں گے، تو یا اللہ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یا اللہ انشراح صدر بھی فرما اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان بھی فرما۔ اب یہ پہلی سیڑھی انشراح صدر ہے، پھر آگے کیا ہے؟ یہ دعا کرنا، یا اللہ شرح صدر سے بات میں کر تو سکتا ہوں، لیکن یا اللہ معاملہ مشکل ہے،
یا اللہ آپ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ پھر آگے یفقہوا قولی، کہ میں باشرہ صدر سے بات کروں اور اپنا کام کروں، لیکن آگے انشراح صدر اور میری تعبیرات ایسی ہوں بات کرنے کی کہ مخاطب میری بات کو واقعی سمجھ جائے۔ تو یہ تین چیزیں ہوگی اس حوالے سے، انشراح صدر اور اس کی معاملے کی آسانی کے لیے دعا، اور اس بات کی یا اللہ جو بات کروں واقعی سامنے اس کو سمجھ جائے، یہ رجوع اللہ کی صورت ہے۔ تو آپ بیان کرنے کے لیے جائیں، اس سے پہلے داعی الی اللہ ہیں، آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، تو آپ اس سے پہلے استخارہ کریں، اس سے پہلے رجوع الی اللہ کریں، یہ اللہ پاک سے دعائیں مانگ کے جائیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ اپنے کام میں آپ ہی آپ ہوں گے، اپنے فن میں آپ ہی آپ ہوں گے، اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور آپ حضرات مطالعہ کریں اور لازماً کریں، بیان کرنے سے پہلے اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے اس عنوان پر تو سامعین کو سمجھانے کا صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ عموماً ہمارے یہاں آج مطالعے کا ذوق جاتا رہا، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک جو ہے نا وہ موضوع کی کہتے ہیں بازو ادھر سے پکڑ لیا، ٹانگ ادھر سے پکڑ لی، ہاں جی، اور پھر بات گھما پھرا کے آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ پورا کر دیا۔ جمعے کے بیان کا معاملہ بسا اوقات آدمی کو اگر جو ہے نا سر لگانی آتی ہے تو وہ زیادہ سر پہ زور دیتا ہے، جہاں وہ بھول جاتا ہے نا کہ اب میں نے آگے کیا بات کرنی ہے، اس کو بات نہیں آ رہی ہوتی، کہتا پڑھو درود شریف، پھر سر شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اپنے علم کی پختگی پہلے علم کے اندر وسوخ حاصل کریں، مطالعہ خوب کریں، اس کے بعد جائیں۔ سر لگانا، سر سے خطابت کرنا جو کہ بری بات نہیں ہے، سامعین بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سر کو پسند کرتے ہیں، لیکن محض اپنی سر پہ جو ہے نا وہ اعتبار نہ کریں، اعتماد اپنے علم پر کریں۔ یا بہت سارے خطیب ایسے ہوتے ہیں جو شعلہ نوائی اختیار کرتے ہیں اور اپنے بیان کو بہت زیادہ اتار اور چڑھاؤ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت سارے سامعین ایسے ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مطالعہ ضرور کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو سر لگانی آ جاتی ہے یا بیان میں شعلہ نوائی کا انداز اختیار کر لیتا ہے تو مطالعہ نہیں کرتا، زیادہ زور شعلہ نوائی پہ ہوتا ہے یا سر پہ ہوتا ہے، ایسا کبھی نہ کریں، اور مطالعہ خوب کریں، اس کے بعد سر لگائیں، اور اس کے بعد چاہے آپ شعلہ نوائی اختیار کریں چاہے آپ سنجیدہ گفتگو کریں۔ میں آپ حضرات خدمت میں عرض کروں اس وقت صورتحال ہے یا آئندہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، نہ تو سر والے خطیب کامیاب ہوں گے اور نہ ہی مقرر شعلہ بیان، بلکہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے، لوگ ان کی بات کو زیادہ پسند کریں گے جو سنجیدہ انداز سے لوگوں کو بات سمجھانے کے عادی ہوں گے۔ اس لیے انداز اختیار کرنا منع نہیں ہے، آپ اپنے علاقے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اعتبار سے کوئی بھی انداز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مستقبل میں جو چیز ہے نا جی، جب آپ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ گفتگو کریں تو پھر سنجیدہ انداز جتنا ہوگا اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا مطالعہ کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بجائے مطالعہ کے نیٹ سے بیان ڈاؤن لوڈ کیا اور اگلے دن جمعے کو وہی کر دیا، یا جلسے پہ جانے وہی بیان آگے کر دیا، یا خطبات والی کتاب خریدی، اس سے ایک بیان پڑھا، پڑھنے کے بعد عوام کے سامنے وہی ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ اس کا نفع نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے، یہ اپنے منصب سے خیانت بھی ہے۔ بے شک عوام تو آپ سے بات سمجھنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر آپ نے بیان وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا اور لفظ بلفظ وہی آگے بیان کر دیا تو وہ تو حالات تاثرات تھے اور وہ جذبات تھے اس بیان کرنے والے کے، اس نے اپنے سامعین کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور پوری کی پوری بات اپنے سامعین کو سمجھائی ہے۔ کیا ہمارے سامنے وہی حالات اور وہی ماحول والے ہیں، وہی جذبات والے ہیں؟ یہ تو پہلے دیکھنا ہے۔ تو خطبات والی کتاب لے کے تیاری کرنا یہ حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، یا بیان بڑوں کا اکابر کا ڈاؤن لوڈ کر کے سن کے آگے عوام کو بیان کرنا منع نہیں، استفادہ منع نہیں ہے،
لیکن لفظ بلفظ رٹ کے کبھی نہ جائیں، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا بس اس نے یہ بات کی اور میں نے کرنی ہے، تو لہذا سامعین چاہے سنیں نہ سنیں، وقت ہو یا نہ ہو، میں نے یہ باتیں ساری کی ساری کرنی ہے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک جگہ پر 2 حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو امام صاحب خطیب صاحب جمعے کا بیان کر رہے تھے، تو خطیب صاحب نے بیان کے دوران تھوڑا سا لمبا سانس لیا۔ ایک آدمی کہنے لگا لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے بیان ابھی ختم کر دیا نا، کہتا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا نہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ رہتا ہے، یعنی مولانا صاحب اکثر یہ واقعہ سناتے ہیں اس کے بعد بھی، یعنی ہماری عوام جاہل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جمعے کے دن ہم بیان شروع کرتے ہیں تو ہمیں پہلے دیواروں کو سنانا پڑتا ہے کہ لوگ بیان سننے کے لیے نہیں آتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کیا سوچ لے کر بیٹھے ہیں، پہلے یہ دیکھیں۔ اگر ہماری سوچ ہے کہ ہم نے جو بیان نیٹ سے سنا ہے وہی ڈاؤن لوڈ کرنا، عوام کیوں آئے گی؟ یا آئے دن وہی ہمارا بیان ہے، آئے دن آ رہا ہے، ہر دوسری تیسری جمعے وہی موضوع ہے، بس وہ گھما پھرا کے وہیں لے کے وہی چیزیں، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ موقع کی مناسبت سے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے جو وقت کا تقاضا ہے، تو لوگ انشاءاللہ آپ کے بیان میں جوک در جوک آئیں گے اور لوگ زیادہ سے زیادہ بیٹھیں گے۔ اب میں اس پہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ خطبات والی کتابوں سے بیان تیار کرنے کا اگر فائدہ ہو تو نقصان بھی ہے۔ ایک خطیب صاحب جمعے سے پہلے ایک خطیب صاحب عید کے دن، عید سے پہلے بیان کر رہے تھے، یعنی عید کی نماز سے پہلے سامعین سے خطاب کر رہے تھے، اور سامعین سے خطاب کے دوران انہوں نے وہی باتیں کی جو کہ انہوں نے خطبات کی کتاب سے پڑھی تھی، اور جب بیان ختم کیا تو کہا جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔ بیان کون سا تھا؟ عید سے پہلے کا جو کر رہا تھا، موقع عید کا تھا اور بیان کر رہا تھا عید کے دن، عید سے پہلے جو اس نے بیان پڑھا تھا خطبات والی کتاب جو ہمیں تیاری کی تھی، وہ بیان کہاں کا تھا یا کس موقع کا تھا؟ وہ جمعہ کا تھا۔ تو جمعہ کا بیان تھا، خطیب صاحب نے آخر میں کہا ہوگا جمعہ کے بیان میں جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی وہ پڑھ لے، تو وہ عید کے موقع پر بیان کر رہا ہے اور آخر میں کہہ دیا جن حضرات نے سنتے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اس خطیب کو جس نے یہ بات کہی، میری ملاقات ہوئی اس سے، میں نے ہنسی میں اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت سنا آج آپ نے عید سے پہلے سنتے پڑھا دیے؟ تو کہنے لگا اصل میں نے جس خطبات کی کتاب سے تیاری کی تھی اس پہ یہی بات لکھی۔ تو خطبات والی کتاب سے تیاری کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کام لفظ رٹ کے آگے دیکھ رہے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیں سامعین کو نفع کتنا ہوگا، لوگ کتنے لوگ بیان کے لیے بیٹھیں گے ہمارے یہاں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ایک شاگرد لاہور میں بیان کر رہا تھا، تو حضرت کا اس نے ایک بیان سنا ہوا تھا گلستان کالونی کا۔ گلستان کالونی میں حضرت پہلے جمعہ پڑھاتے تھے نا عائشہ مسجد میں، تو وہاں کا اس نے بیان سنا ہوا تھا۔ فیصل آباد میں آپ جانتے ہیں گلستان کالونی کو؟ ہاں، فیصل آباد میں ہے۔ تو عائشہ مسجد میں حضرت جمعہ پڑھاتے تھے کس دور میں، تو اس نے وہ بیان سنا ہوا تھا، تو بیان وہاں لاہور میں بیان کر رہا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر، اور بیان کے دوران کہہ رہا ہے گلستان کالونی والوں میں تمہیں کیا سمجھاؤں دین کا درد کیا ہوتا ہے۔ اب سامعین بھی سن رہے ہیں، کہتے ہیں گلستان کالونی والے یہاں کہاں سے؟ تو ماڈل ٹاؤن ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بس اوقات آدمی رٹا لگاتا ہے نا کسی خطبات والی کتاب سے یا کسی بیان سے، سامعین کو بسا اوقات نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں واقعی رٹا لگا کے آئے۔ تو آپ بات کریں تو اس سے پہلے اپنے مطالعہ کو مضبوط کریں، مطالعہ کریں۔ جو علماء کے خطبات ملتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن لفظ بلفظ ان کے الفاظ کو ادا نہ کریں۔ انہوں نے اپنے جو الفاظ ادا کیے ہیں بیانوں کے اندر، خطبات کے اندر، وہ ان کے ماحول، ان کے حالات کا تقاضا تھا۔ آپ اپنے حالات کے تقاضے کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق بات کریں۔ استفادہ کرنا منع نہیں ہے، لیکن لفظ بلفظ رٹا لگانا منع ہے۔ اس لیے اپنے علمی بنیاد کو مضبوط کریں۔ ہم نے بیان کرنا ہے، بیان کے دوران ہم اپنے بیان کو سامعین کے سامنے مؤثر کیسے بنائیں، یعنی ہم بیان کر رہے ہوں تو سامعین پوری توجہ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوں اور بات ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہوں۔ اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اس کے لیے نمبر 1، اپنے موقف جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں
آپ نے موقف کی تنقید آپ حضرات ایسے انداز سے کریں پہلے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، موضوع سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے موقف کی تنقید ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر موقف کی تنقید کے بعد ہم نے اس پر اگر ہمارے ذہن میں کوئی مثالیں ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تو مثالوں کو بیان کرنا چاہیے اور مثالیں دینی چاہیے۔ پھر اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہو آپ حضرات کی معلومات میں تو اس کو اختیار کیا جائے، واقعات کو ضمن میں بیان کیا جائے۔ پھر آگے ہے کہ ہم واقعات کے ساتھ اپنی بات کو مزید مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ دلائل ذکر کیا جائے۔ یہ طرز قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے موضوعات کی تنقید بڑے زبردست انداز سے فرمائی ہے۔ مثلا عقائد لے لیں، اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں: توحید، رسالت، معاد اور قیامت۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ سارے انداز اختیار کیے ہیں ان تینوں عقائد کو سمجھانے کے لیے، تنقید بڑی زبردست فرمائی ہے، اور پھر مثالیں بھی دی ہیں، پھر واقعات بھی ذکر کیے ہیں، اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا، دونوں کا انجام ذکر کیا ہے، پھر اس پہ دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس توحید کو بیان فرما رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے توحید شروع ہو جاتی ہے اور اس کے دلائل شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات نے تفسیر کے دوران یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، قرآن کریم کے ترجمے کے دوران یہ باتیں پڑھی ہوں گی۔ لیکن دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات اقدس توحید کو بیان فرماتی ہے لیکن شرک کی مذمت کو بسا اوقات مثالوں سے واضح فرماتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے قرآن کریم کے اندر نا جو مثال دی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اب یہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا تھا کہ دیکھو ان کے رب جو ہیں وہ کبھی مچھر کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی مکھی کی مثالیں دیتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مثال دی ہے، مکڑی کی مثال نہیں دی۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ دیکھیے مکڑی کی مثال دی ہے، اتخذت بیتا، جالا بنتی ہے، اپنا گھر بناتی ہے، فإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت۔ حالانکہ گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی ذات اقدس مثال سے بات واضح فرما رہے ہیں۔ شرک کی شناعت کو اگر یہ فرمایا انما المشرکون نجس فإن اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگر یہ تعبیر اختیار کی ہے تو ساتھ مثالیں بھی دی ہیں اور پھر واقعات ذکر کیے ہیں۔ ماضی کے دور زمانہ ماضی میں جو مشرکین گزرے ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے، جن جن لوگوں نے شرک کیا رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کو تباہ کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا سیروا فی الارض، ہاں جی کیف کان عاقبۃ۔ یہ سارا انداز کیا ہے؟ یہ تفہیم کا انداز ہے کہ لوگ توحید کو سمجھنے والے بن جائیں، لوگ رب تعالیٰ کو ماننے والے بن جائیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اب توحید پر دلائل دیے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، رب العالمین یہ دلیل ہے، الرحمن یہ دلیل ہے، الرحیم یہ دلیل ہے، مالک یوم الدین یہ توحید کی دلیل ہے، یہ دلائل ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے دلائل دیے ہیں، پھر اس کے ساتھ بسا اوقات دلیل کا انداز ایسا بھی اختیار کیا کہ بالفرض اگر کی بات کریں فرضی مثالیں یا فرضی دلیلیں اللہ پاک نے دی ہیں۔ فرمایا نہیں دیکھو اگر تم کہتے ہو معبود کئی ہیں، اگر تم مانو الہ کئی ہیں تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایسا ہوتا بالفرض ایک سے زائد الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا، ہر الہ اپنا نظام چلانے کی کوشش کرتا اور نتیجتاً آخر کار تباہی تھا نظام معاملہ، زمین و آسمان نے تباہ ہونا تھا لیکن آج تک تباہ نہیں ہوا، معلوم ہوا الہ ایک ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی بات کو سمجھانے کے انداز ہے۔ تو خطیب کو چاہیے ہر انداز سے اپنی بات کو سامعین کے ذہن میں بٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، مثال سے بھی واقعہ سے بھی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ واقعات کیوں ہیں؟ بتائیں توحید کا انجام کیا ہے، شرک کا انجام کیا ہے، سمجھائیں۔ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے بسا اوقات
دلیل سے آگے چیلنج کی بات بھی کی ہے۔ بس اوقات اپنے سامعین کو سمجھانا چاہتا ہے آدمی، بیان کرنے والا، کہ میں جو موقف رکھتا ہوں اور میں جو نظریہ رکھتا ہوں، میں جو عقیدہ رکھتا ہوں، تو میں اس عقیدے پر اتنا الحمدللہ شرح صدر رکھتا ہوں، کسی آدمی نے مجھ سے اگر مقابلہ کرنا تو آ جاؤ۔ چیلنج کا انداز قرآن کریم اس انداز کو بھی اختیار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا یہ قرآن کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ لیتے ہیں، رب تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں، اگر یہ بندے کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس جیسا قرآن لے آؤ۔ لیکن ساتھ فرما دیا لا یاتون بمثلی، اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا چلو 10 سورتیں لے آؤ، فاتوا بعشر سور مثلی۔ پھر فرمایا بطور تحدی کے، بطور چیلنج کے رب تعالیٰ کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کلام کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، تو اگر شک ہے تو پھر ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ اور آگے دیکھیں الفاظ، فرمایا وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم کہتے ہو یہ بندے کلام ہے، سارے عرب والے خود بھی مل جاؤ، اور رب تعالیٰ کے سوا جن کو عبادت کرتے، جن کو پوچھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ میں لا لو۔ تمہارے لیے مشکل موقع ہے، مشکل موقع میں اپنے خداؤں سے مدد لے لو۔ وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ آگے دیکھ کیا فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کبھی ایسا کر بھی نہیں سکتے، کہ تم ایک صورت بھی بنا کے لاؤ۔ یہ قرآن کا انداز ہے۔ رب تعالیٰ تو ہی سمجھانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی حقانیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک خود فرمائے میرا کلام ہے۔ اب دیکھیں یہ تفہیم کے انداز ہے۔ تو بسا اوقات آدمی بات مثال سے سمجھاتا ہے، بسا اوقات واقعہ سمجھاتا ہے، بسا اوقات دلیل سے سمجھاتا ہے، اور بسا اوقات تحدی اور چیلنج سے سمجھاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خطابت کے انداز ہیں۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ابن اللہ ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، دلائل سے بتایا کہ بھئی رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے سمجھنے کے، چونکہ وہ سمجھنے آئے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے مباحثہ کرنے کے لیے، تو بجائے انہوں نے سمجھنے کے، نصیحت اختیار کرنے کے، باہر جا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو ہم تو ان کے نبی سے گفتگو کر کے آ گئے اور وہ ہم سے ہماری تسلی نہیں کرا سکے، تو الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اب قرآن کا اس سے اگلا انداز ہے، حق کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے مباہلہ کی دعوت دی ہے۔ فرمایا اگر دیکھو باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ندعو بنانا و بناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل، پھر آ جاؤ، دلیل کی بات اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو میدان میں آ جاؤ، تم اپنے جو ہے گھر کے افراد کو لاؤ، ہم اپنے افراد کو لاتے ہیں، تو پھر مباہلہ کرتے ہیں، ہم میں جو جھوٹا ہوگا اللہ پاک اس پہ لعنت برسائے، اللہ پاک اس کو ہلاک کرے۔ اب قرآن کریم نے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں ایک انداز یہ بھی اختیار فرمایا، تو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ہم یہ سارے انداز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا پہلے موقع دیکھنا چاہیے۔ موقع کیا ہے؟ موقع مبالغے کا ہے، موقع جو ہے اپنا چیلنج کا ہے۔ پہلے یہ مواقع ضرور دیکھنے ہیں، وگرنہ یہ سارے کے سارے انداز ہیں۔ سب سے بڑا ماخذ قرآن کریم ہے خطابت کا۔ قرآن کریم کی جہاں ہزاروں خوبیاں ہیں تو اور ہزاروں صفات ہیں، خوبیوں میں سے عمدہ ترین خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے فصیح ترین، سب سے بلیغ ترین کلام ہے۔ یہی وجہ نا کہ مشرکین مکہ میں پہلے رواج تھا کہ وہ بطور چیلنج کے کچھ کلام لکھ کے بیت اللہ پر لٹکا دیا کرتے تھے، جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن پاک سے افضل کوئی اور کلام آئے تو لگے، اور کلام کو اچھا آیا نہیں، لگا ہی نہیں۔ قرآن کریم سب سے بڑا ماخذ ہے خطابت کے لیے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات باقی ماخذ سے فائدہ اٹھائیں، لیکن خطابت میں اپنے بیان میں سب سے زیادہ استفادہ قرآن کریم سے کریں۔ قرآن کریم ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سامعین ہیں، ہو سکتا ہے کہ سامعین میں کچھ ایسے ہوں جس چیز کو آپ دلیل سمجھتے ہیں وہ اس کو نہ سمجھتے ہوں، جس چیز کو آپ ماخذ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھتے ہوں، لیکن میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بیان نہ کریں، لیکن یہ کہ اگر اپنی بات کو مؤثر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ باتیں اس ماخذ کی کریں جس کو سب لوگ مانتے ہیں، تاکہ بات آپ کی زیادہ مؤثر ثابت ہو، لوگ کہیں واقعی بیان بڑا اچھا ہوا، واقعی ہم سب کی نفع مند ہے۔ تو سب سے بڑا ماخذ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک کی ذات اقدس نے ہر موضوع پر الحمدللہ ہمارے لیے مواد فراہم کر دیا۔ سب سے زیادہ مواد آپ کو اگر ملے گا تو قرآن کریم سے ملے گا۔ عموماً آج کل ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی بجائے توجہات دوسری طرف ہوتی ہیں۔ بس اوقات آدمی بیان کے اندر واقعات ہی بیان کرتا رہتا ہے، بس اوقات بیان کے اندر جو ہے آدمی مثالیں ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں، واقعات اور مثالیں بیان کرنا منع نہیں ہے، لیکن زیادہ چیزیں آپ قرآن کریم سے ذکر کریں۔ قرآن کریم میں ہر طرح کا انداز اور ہر طرح کی گفتگو موجود ہے، تقریباً ہر موضوع پر بات موجود ہے۔ جب موجود ہے، سب سے پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو لیں اور اس کو اپنی خطابت کی بنیاد بنائیں، اور یہ کام ہوگا تب جب آپ پہلے قرآن کریم کی کم از کم ایک تفسیر شروع سے آخر تک مطالعہ فرما لیں۔ ایک تفسیر جو آپ کو میسر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی کون سی میرے لیے بہتر ہے؟ ایک ہے کہ جو آپ کے پاس میسر ہے۔ بس اوقات آدمی کے پاس حالات اور وسائل نہیں ہوتے کتابیں خریدنے کے لیے، جو آپ کے پاس تفسیر ہے وہی آپ کے لیے کافی، آپ اسی کا مطالعہ کر لیں، لیکن کریں پوری کا مطالعہ۔ ایک مرتبہ آپ الحمدللہ رب العالمین یا اس کی مبادیات سے لے کر تفسیر کی تمت بالخیر تک، تمت بالخیر تک ساری کے ساری پڑھ لیں، تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر اور تفہیم کے متعلق ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جو ہے نا آپ کو بات کرنا آسان ہوگی۔ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک کا مطالعہ کریں، اور درس قرآن اب اگر آپ کو اللہ پاک موقع عنایت فرمائے، اللہ پاک سب کو عنایت فرمائے، ہاں جی، تو آپ اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کریں، درس قرآن دیں۔ ہر روز 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ کے سامعین برداشت کر سکتے ہیں، آپ درس قرآن دیں۔ جب ہر روز آپ کو پتا ہوگا میں نے درس قرآن دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ روزانہ مطالعہ بھی کریں گے۔ ایک تفسیر اپنے مطالعے کے اندر رکھیں، مطالعہ میں ایک تفسیر رکھیں گے تو بہت نفع ہوگا۔ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتے کہ کون سی تفسیر بہتر ہے، تو تفاسیر بہت علماء کرام نے الگ الگ خصوصیات پہ لکھی ہیں۔ ایک عام تفسیر جو معروف ہے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، تو یہ بہترین تفسیر ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تفسیر بالحدیث ہے۔ یعنی عموماً ایسا ہوا ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث طیبہ سے لائے ہیں یا آثار سے لائے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم متن ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے فرمان اس کی شرح ہیں۔ تو سب سے زیادہ مؤثر قرآن پاک کی وہ تفسیر ہوگی جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شامل ہوں۔ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر بہترین انداز موجود ہے۔ اسی طرح اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری بھی اس کا انداز بھی وہی ہے، تفسیر بالحدیث والا ہے۔ تو آپ قرآن کریم کی تفسیر اپنا قرآن کریم کو بیان کرتے ہیں تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو آپ کو احادیث طیبہ جگہ جگہ ملیں گی۔ باقی اور بعض کے تفاسیر جن میں علم کلام کی بحثیں زیادہ ہیں، بعض ان میں بلاغت کی بحثیں زیادہ ہیں، بعض ان میں اور خصوصیات ہیں۔ میں طلباء سے عرض کرتا ہوں جو تفسیریں آپ کے پاس ہیں سب سے پہلے غنیمت تو وہ ہے کہ ان کا مطالعہ کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں اگر زیادہ تو پھر اپنے استادوں سے مشورہ کریں کہ جی میرے پاس پیسے ہیں زیادہ تو میں تفاسیر خریدنا چاہتا ہوں، کون کون سی بہتر ہیں، موقع کی مناسبت سے آپ کو بتائی جائیں گی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے یا تو پیسے ہمارے پاس کتابوں کی مد میں ہوتے نہیں ہیں اور مدیں بہت ساری ہیں، تو اگر ہوں تو پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مکتبے جاتے ہیں تو جو کتابیں خوبصورت جلدیں والی ہوتی ہیں وہ خرید کے لے آتے ہیں،
تو پوری زندگی کو الماری میں لگی ہوئی خوبصورت لگی، بس پوری زندگی کبھی کھول کے دیکھنے کی بس اوقات توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا نہ کریں۔ یہ وہی بات ہے کہ جہیز کے اندر جو ہے ماں اپنے باپ اپنی بچی کو قرآن پاک تو دیتا ہے، لیکن اس کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتا نہیں ہے۔ وہ قرآن پاک ساری زندگی جو ہے نا اچھی جلد والا ہوتا ہے، اچھے ورق والا ہوتا ہے، ہاں جی 2 رنگا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اچھے گلاب والا ہوتا ہے، اچھی ریل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، الماری میں پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ پڑا ہی رہتا ہے، گرد غبار اس پر پڑا رہتا ہے، سو کوئی آدمی کھولتا نہیں ہے۔ تو یا یہ تو رسم سمجھتے ہیں کہ بچی کو رخصت کرنا، سر پہ قرآن رکھ کے اس کو گاڑی میں بٹھانا ہے، قرآن اس کو سمجھانا بھی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر کتاب خریدیں تو اس میں ہمارا نفع ہو تو کتابیں ایسی لیں۔ قرآن کریم یہ ایک مستند مواد کی ایک بہترین جو ہے وہ چیز ہے، مواد جتنا آپ کو قرآن کریم سے مل سکتا ہے کہیں اور جگہ سے نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر امتی کے ایمان کا کنیکشن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں سننے کو ملیں، آپ کی سنتوں کا علم ہو۔ اس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی کتاب جو آپ کے پاس میسر ہو اس کا مطالعہ کریں، مگر نہ کوئی عربی کتابوں میں سے ایک اپنے مطالعے میں رکھ لیں۔ جس طرح کہ حدیث کی کتابوں میں مشکات شریف ہے نا جی، اور مشکات شریف کی جلد ثانی خاص طور پہ پہلی میں آپ کو نماز، جی زکوٰۃ، حج، طہارت، ایمان، علم کی چیزیں ملیں گی، یہ بھی بیان کرنے کی ہیں۔ معاشرت میں اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق معاملات پہ لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں بھی درست کرو، اس کے لیے مشکات شریف کی جلد ثانی بہترین ہے۔ تقریباً جو ہے ہمارے معاشرت کے جتنے ابواب ہیں اور جتنے پہلو ہیں وہ مشکات شریف جلد ثانی کے اندر موجود ہیں، اور احادیث طیبہ اس کے اندر جمع ہیں، اور الحمدللہ اس سے بیان کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، حدیث کی کتاب کے ساتھ ایک تاریخ کی کتاب کم از کم اپنے ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ کے پاس ہے وہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ قرآن کریم کی ایک تفسیر اپنا میں نے بتائی، اور حدیث کی بھی ایک کتاب بتائی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں کتاب ہے البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ایک بہترین اور بے مثال کتاب ہے، اور یہ تاریخ دانوں میں ایک معتدل مصنف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین تاریخ کی کتاب آپ کو مل جائے تو البدایہ والنہایہ، جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، آپ اس کو خریدیں۔ اس کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سن وائز ساری کی ساری اسلام کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے بڑے ایسے انداز سے بیان کیا ہے، افراط اور تفریط اس میں نہیں ہے۔ وگرنہ بہت ساری تاریخ کتابیں ایسی ہیں جو کہ کسی نہ کسی دور حکومت کی پیداوار ہیں، اس کی وجہ سے پھر حالات اور ماحول کو بہت دخل ہے۔ اس لیے آپ حضرات تاریخ کی کتاب خریدنا چاہتے ہوں تو پہلے آپ البدایہ والنہایہ کو ترجیح دیں، یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ عقائد کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ توحید پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رسالت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی ذات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے قرآن کریم کو ترجیح دیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے خود اپنی ذات کا جو تعارف کروایا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کروا سکتا۔ اگر آپ توحید سمجھانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ قرآن کریم کو دیکھیں۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنا تعارف جو خود کروایا ہے دنیا کا بہترین تعارف ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی شخصیت ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان بیان کی ہے، جو عظمت کا انداز اختیار کیا، بہت بے مثال ہے۔ آپ نے استادی سے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، بڑا بے مثال انداز ہے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی شخصیت ہیں، سب سے پہلے قرآن کریم سے آپ کی شان دیکھیں اور اس کو بیان کریں، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان بیان کی ہے، آپ اس کو بیان کریں۔ بات سمجھ آئیے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کئی مواقع پر پھر اپنی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے، اب وہ بیان کریں۔ صحابہ کرام کی ذات اقدس ہے، ان کی جو ذوات ہیں صحابہ کرام کی، ان کو اگر آپ نے زیر بحث لانا ہے تو بھائی قرآن کریم کو بنیاد بنائیں، تاریخ کو بنیاد نہ بنائیں۔ قرآن صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآنی شخصیات کا تقابل غیر قرآنی کتابوں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کے ایمان اور ان کے اعمال دونوں کی مثالی ہونے کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا، ان کے اعمال بھی مثالی تھے،
ان کی شان ان کے فضائل کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا دنیا میں کوئی آدمی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات ہیں جن کو ہم بس وقت مشاجرات سے ذکر کرتے ہیں، کبھی ان بحثوں کو اپنی عوام کے اندر نہ چھیڑیں۔ ان کا عوام کے اندر بیان کرنے کا ہرگز نفع نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان ہوگا۔ جو آدمی 1400 سال بعد اٹھ کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو زیر بحث لائے گا، سب سے پہلے اس کی اپنی ذات زیر بحث آئے گی۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فرما دیا کل وعد اللہ الحسنی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو اب اگر ہم کسی جنتی شخصیت پر تنقید شروع کرتے ہیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم پٹری سے خود اتریں گے، اور لوگ اگر ہماری کوئی شاید تعریف کرنے والے کو 2-4 ہوں، زیادہ ہمیں لعن طعن کرنے والے ہوں گے۔ سلف کا یہ طرز ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طرز ہے، انہوں نے ہمیشہ سے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اس کے بارے میں کف لسان بہتر ہے، زبان کو روک کے رکھنا بہتر ہے، اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ صحابہ کرام کے فضائل ذکر کرو، اہل بیت علیہم رضوان کے فضائل ذکر کرو، ان کے فضائل کو ذکر کرو، ان کے متعلق جو پیچیدہ معاملات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں تو وہ بسا اوقات حالات سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، وہ انسان کی تاریخ ہے، اس کے اندر غلطی کا احتمال بہت قوی ہے۔ اس لیے محققین نے کہا ہے امترت تاریخ الاسلامی بالاکاذیب، کہ تاریخ اسلامی ایسے معاملات میں جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اہل بیت ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، ہم قرآن کریم سے ان کی شان کو بیان کریں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل اور شان بیان کی اس کو بیان کریں۔ خام خواہ کی بات کی چیزوں کو لے کر نہ خود پریشان ہوں نہ عوام کو پریشان کریں۔ یہ اس دور کا ایک نازک مسئلہ ہے۔ آپ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حادثہ جس وقت کے پیش آیا تھا، مشاجرات والے معاملات پیش آئے تھے، اس وقت کے لوگ اس سے بہت متاثر تھے۔ اگر آج ہم بیان کریں گے تو کیا ہمارے لوگ متاثر نہیں ہوں گے؟ بہت متاثر ہوں گے۔ میرے بھائی، اس کو بالکل بیان نہ کریں، بلکہ آپ وہ موضوعات بیان کریں جن کا امت میں نفع ہو، امت کو فائدہ ہو، اور لوگ کہیں واقعی اس علاقے میں ہمارے اس عالم دین کے آنے سے ہمیں علمی طور پر نفع ہوا ہے، لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ممبر پہ کوئی بات کریں تو پھر جمعہ پڑھا کے فارغ ہوں تو بعد لوگ آپ کو پکڑ لیں۔ بس بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے ان بحثوں کو چھیڑا، بس اوقات نمازی میں سے کسی آدمی نے جا کر گریبان ممبر پہ اس کا پکڑ لیا۔ میرے بھائیوں، جس اسلاف کی رائے بڑی دور رس ہے، اسلاف نے ان بحثوں کو ذکر کرنے سے منع کیا اور اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ حضرات بھی اس چیز کا خیال کریں اور اس کو جو ہے نا وہ کما حق ہو جو ہے نا اس طرح بیان کریں جس طرح کی بیان کرنے کا حق ہے۔ باہر کیا میں بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم کی اور احادیث طیبہ اور یہ جتنے موضوعات ہیں، ہر موضوع پر ایک کتاب آپ کے مطالعہ میں ہونی چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر تفسیر میں، اور حدیث کے اندر مشکات شریف خاص طور پہ جلد ثانی، اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ تیسری کتاب تاریخ پہ البدایہ والنہایہ، اور اسی طریقے سے اپنا عقائد پر جو ہے مختلف کتابیں ملتی ہیں، تو جو کتاب آپ کو دستیاب ہو آپ اس کو دیکھیں۔ عقائد پر خاص طور پہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں، تو اس پر اگر کبھی آپ مجھے موقع فراہم کریں تو پھر عقائد پر کتابوں کی لسٹ بھی آپ کو دے سکتے ہیں کہ کون کون سی عقائد کی کتابیں ہیں، اگر ہم پڑھیں تو ہمیں نفع ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لسٹ کسی موقع پر دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح سیرت پر کتابیں، سیرت عمومی موضوع ہے اور یہ پورے سال کا موضوع ہے اور اس کو زیادہ بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنے سے عوام کے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اور سیرت پر کئی کتابیں ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں۔ عربی کے اندر سیرت ابن ہشام ہے، سیرت حلبیہ ہے، سیرت ابن اسحاق ہے، تو یہ کتابیں سیرت کی عربی کتابیں ہیں۔ اردو کے اندر جس طرح کہ علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سیرت النبی کے نام سے، یہ کتابیں ہیں، اور مختصر کتابوں میں اسوہ رسول اکرم ہے، اور کئی کتابیں ہیں۔ آپ ان سیرت کی کتابوں میں سے یہ عربی کتابیں جو ہیں ان کو لیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا، عموماً جو ہے اس پہ ماخذ بیان کیے گئے ہوتے ہیں اور نفع زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اس جو محنت ہے آپ نے
ماشاءاللہ اتنی سردی کے اندر جو ہے آپ نے محنت کی، آپ آئے ہیں اور یہ بیان کرنے کا کچھ نہ کچھ آپ حضرات نے یہ معاملہ سیکھا ہے، اس کا نفع مستقبل میں زیادہ ہو، اس حوالے سے آپ ان چند گزارشات کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نفع زیادہ ہوگا اور عوام کو بجائے فائدے کے نقصان نہیں ہوگا۔ ہم فائدہ دینے والے بن جائیں، نقصان دینے والے نہ بنیں، ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، مسلمان بدنام نہ ہو، قرآن بدنام نہ ہو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و دین یہ کوئی چیز بدنام نہ ہو، ہماری اپنی بدنامی نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق۔